بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں۔ پاکستان میں اس وقت غیر یقینی کی صورتحال ہے اور یہ غیر یقینی کی صورتحال بڑھتی جا رہی ہے اور اس میں کیوس اور غیر معمولی حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ پاکستان کا آئندہ کا سیاسی منظرنامہ کیسا ہوگا کسی کو کچھ پتہ نہیں، اور اب یہ چیز جو ہے وہ غیر ملکی سفارت خانوں تک بھی پہنچ چکی ہے، اور جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں اور خواہ وہ ممالک جن کے پاکستان کے ساتھ مفادات جڑے ہوئے ہیں یا پاکستان کے مفادات ان ملکوں سے جڑے ہوئے ہیں، وہ بھی اب پریشان ہیں، اور ان کے ہاں بھی اب پریشانی اور کنسرنز اور تحفظات اور اس طرح پایا جاتا ہے کہ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ آئندہ چند دنوں میں کیا ہوگا، اور اس کی تصدیق صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے بھی کر دی ہے۔ لاہور میں وہ کچھ صحافیوں سے مخاطب ہوئے اور انہوں نے واضح طور پہ بتا دیا کہ ان کی کوششیں اب تک بارآور ثابت نہیں ہو سکیں جو کہ انہوں نے کی تھیں کہ پاکستان میں جو سیاسی تناؤ ہے وہ کسی طریقے سے کم ہو سکے، اور انتخابات کے حوالے سے، عام انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے کوئی راستہ نکل آئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کوشش کر چکے ہیں لیکن ان کی کوششیں برابر ثابت نہیں ہوئیں اور وہ ناکام ہوئے، لیکن ابھی تک بھی یہ کوششیں جاری ہیں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے بعد جو آرمی چیف مقرر کرنا ہے، اور آرمی چیف کی تعیناتی میں مشاورت آئینی تقاضا نہیں ہے، اور آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اہم ترین تقرری پہ جو ہے وہ مشاورت کی جائے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر ہو جائے تو ظاہر ہے پھر ہو جائے تو پھر اس کو کون روک سکتا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ وزیر اعظم کے حلف کے بھی خلاف ہے۔ جو وزیر اعظم حلف اٹھاتے ہیں اس حلف میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ذاتی پسند ناپسند اور ذاتی جو آفیشلز جو امور ہیں جو ان کے نوٹس میں یا ان کے علم میں لائے جائیں گے وہ ان کو آگے نہیں کریں گے، اور اپنے ذاتی مفادات پہ قومی مفادات کو ترجیح نہیں دیں گے۔ اور سپہ سالار کی جو تقرری ہے وہ بے شک اور بلا شبہ، اس میں کوئی 1% بھی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ سپہ سالار کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ خالصتاً ایک صیغہ راز میں رکھا جاتا ہے، اور پرائم منسٹر آف پاکستان کو خود یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ جو ہے وہ برطانیہ کے وفاقی دارالحکومت لندن میں اس وقت زیر بحث ہے، اور لندن میں آدھی کابینہ موجود ہے، ہمارے وزیر اعظم موجود ہیں، اور حکمراں جماعت کے قائد موجود ہیں، مریم بی بی موجود ہیں، اور کیا کہنا چاہیے کہ سہولت کار مصالحت جو کروانے والے ہیں، پیغام رساں، وہ بھی موجود ہیں، اور باقاعدہ طور پہ ٹیلی فون کالز ہو رہی ہیں کہ یہ کر لیں، یہ نہیں تو پھر وہ کر لیں، یہ راستہ نکال لیں، وہ راستہ نکال لیں، یعنی عجیب تماشا بنا ہوا ہے، اور ایک پوری دنیا میں جگ ہنسائی پاکستان کی ہو رہی ہے۔ اور دوسری جانب ایک اور بھی آپ کو بتا دوں کہ سعودی ولی عہد پرنس سلمان جو کہ وزیر اعظم بھی ہیں سعودی عرب کے، ان کا دورہ منسوخ ہو گیا ہے۔ ان کا دورہ تھا اسی مہینے، پاکستان آنا تھا اور ایک سرمایہ کاری کا اعلان کرنا تھا۔ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں بھی MBS آئے تھے، محمد بن سلمان، اور اس وقت وہ صرف کراؤن پرنس تھے، لیکن اب وہ ہیں وزیر اعظم بھی، کراؤن پرنس بھی، اور وزیر دفاع بھی، سب کچھ ہیں، اور وہ آئے اور انہوں نے اس وقت بھی کچھ سرمایہ کاری کا اعلان کیا تھا، لیکن وہ پھر تعطل کا شکار ہو گئی تھی۔ اب اس کو دوبارہ سے لایا جانا تھا، ایک بڑی بھاری بھرکم سرمایہ کاری، لیکن پاکستان کے جو داخلی اس وقت سیاسی صورتحال ہے اور جو تناؤ پایا جا رہا ہے، ان حالات میں تو اپنے جو ہیں پاکستان کے اپنے وہ ملک چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں۔ پاکستان کا وزیر اعظم باہر بیٹھا ہے، پاکستان کا وزیر دفاع باہر بیٹھا ہے، پاکستان کے بہت سارے وزراء باہر بیٹھے ہیں، تو ان حالات میں، اور ادھر سے لانگ مارچ، دھرنا، یہ بھی ایک الگ سیگمنٹ چل رہا ہے، اور تو اس لیے محمد بن سلمان نے اپنا دورہ منسوخ کر دیا ہے، اور وہ اب پاکستان کا وزٹ کریں گے جب صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ تو اس لیے جی اس سے ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر MBS سعودی عرب کے وزیر اعظم ولی عہد اگر پاکستان کا دورہ نہیں کر رہے، اٹ مینس کہ کچھ گڑبڑ نہیں بلکہ کافی کچھ گڑبڑ ہے، اور غیر یقینی کی صورتحال بہت زیادہ ہے، کیونکہ نومبر کی 21 تاریخ کو انہوں نے وزٹ کرنا تھا، اور 21 نومبر تک کیا یہ سیاسی سیٹ اپ برقرار رہتا ہے، نہیں رہتا، اور آگے جا کے کیا حالات اختیار کرتے ہیں
کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ اس وقت جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کہ بات چیت جاری ہے، جناب باجوہ صاحب آن بورڈ ہیں، عمران خان صاحب اور صدر مملکت کوشش کر رہے ہیں، خواجہ آصف صاحب، ملک احمد خان صاحب اور نواز شریف، شہباز شریف، یہ سب کے سب، اور پھر سب سے اہم کھلاڑی آصف علی زرداری صاحب ہیں، وہ بھی اس معاملے میں ہیں خاموش، لیکن وہ خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس گیم پلان میں شامل نہیں، وہ بھی اس گیم پلان میں شامل ہیں اور وہ بھی اپنا حصہ مانگ رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں اور بالکل صحیح سمجھتے ہیں کہ جناب حکومت تو ہماری وجہ سے ہے، یہ جو پرائم منسٹر شپ، پریمیئر شپ آپ کو دی ہوئی ہے، یہ تو ہمارے ووٹوں کی مرہون منت ہے، ورنہ آپ کے پاس تو 80 سیٹیں ہیں، اس سے زیادہ سیٹیں تو آپ کے پاس ہیں نہیں، تو لہٰذا 80 سیٹوں والے جو ہیں وہ ہمارے مرہون منت ہیں، ہم ہیں تو وہ وزیر اعظم ہیں، ہم نہیں ہیں تو وہ وزیر اعظم بھی نہیں ہیں۔ یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو لیٹسٹ ہے جی، شہید ارشد شریف صاحب کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اس فیلڈ میں بھی، اس ایریا میں بھی کچھ کافی تھوڑی سی اب ہل جل ہوئی ہے، کچھ تھوڑا سا احساس جو ہے نا وہ ذرا حلقوں میں، طاقتور حلقے جو بھی کہہ لیں آپ ان کو، وہ تھوڑا سا احساس، پبلک پریشر، سوشل میڈیا کا پریشر، میڈیا کا پریشر، یہ ساری چیزیں اب آئی ہیں، اور آج FIA نے رپورٹ حوالے کی ہے ارشد شریف کی والدہ کو، شہید ارشد کی والدہ کو FIA کے ڈائریکٹر نے پوسٹ مارٹم رپورٹ ان کی والدہ کے حوالے کی ہے، ان سے ملاقات کی اور ان کو بتایا کہ آپ کا حق ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ، اور آپ کا حق ہے آپ کے بیٹے کے بارے میں جو تحقیقات ہو رہی ہیں ان کا جاننا، یہ سب کچھ، یہ میرا خیال ہے یہ پہلے احساس ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ جو سینسرشپ ہے، جو شہید ارشد شریف کو نامعلوم افراد جو ہیں ساری انویسٹیگیشن کو مانیٹر کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ مانیٹر نہ کریں، اس کو اوپن کریں اور اس کی تحقیقات ہونے دیں، اور تحقیقات جو حقیقت ہوگی وہ سامنے آ جائے گی، اور سامنے آئے گی تو پتہ چل جائے گا کہ قاتل کون ہے، منصوبہ ساز کون ہے، کینیا میں کیا ہوا اور کینیا کے اندر کیا ہوا، کینیا کے باہر کیا ہوا، یہ ساری کی ساری چیزیں آہستہ آہستہ باہر آنی شروع ہو جائیں گی، کچھ آ چکی ہیں، کچھ ہو جائیں گی، اور ساتھ ہی ساتھ ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے جی، کمیٹی کھیلا جا رہا ہے، پوسٹ مارٹم رپورٹ کیسے لیک ہوئی، کہاں سے تصویریں لیک ہوئیں، تو پمس ہاسپٹل میں ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے، کوئی ڈائریکٹر IT، کوئی ڈائریکٹر فلاں، یہ سب تحقیقات کر رہے ہیں، اور وہ کیسے پہنچی ایک ٹی وی چینل تک، ایک ٹی وی چینل کے اینکر تک، پھر اس پروگرام میں کیسے شیئر کی گئیں، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس طرح کی تحقیقات کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تحقیقات کرنے سے کیا حاصل ہوگا، وہ تصویریں تھیں، ریلیز ہوئیں، ظاہر ہے کسی نے دیں، کسی نے جا کے دیں، کسی نے لفافے میں بند کر کے دیں، کسی نے ویسے دیں، اور وصول کی پمس سے ہی وصول ہوئیں، پمس سے ہی لے کر جائی گئیں، اور اس کے بعد پھر وہ دی گئیں ٹی وی چینل کو، انہوں نے ایک اپنا ایڈیٹوریل پالیسی کے تحت، ایڈیٹوریل ججمنٹ کے تحت وہ تصویریں دکھائیں، اور اس کے بعد پھر جب پریشر آیا تو وہ ریموو کر دیں، لیکن بہرحال یہ کوئی تو ہے، یہ سب کچھ کوئی تو ہے جو سب کچھ کر رہا ہے، کیونکہ شکوک و شبہات بلا وجہ ایویں نہیں پیدا ہوتے، شکوک و شبہات کے پیچھے کچھ میٹیریل ہوتا ہے، کچھ ایویڈنس ہوتی ہیں، کچھ محرکات ہوتے ہیں، جس کے بعد انسان یہ شک کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر معاملہ کیا ہے، تو لہٰذا ایک تو یہ ہے، اور دوسرا DGFIA محسن بٹ نے بھی یہ بتایا ہے کہ کینیا کی پولیس نے، کینیا کی گورنمنٹ نے جو ہماری GIT گئی تھی اس کے ساتھ تعاون نہیں کیا اس طریقے سے جیسا کہ کرنا چاہیے تھا، اور 4 شوٹر، مبینہ طور پہ 4 شوٹر، کیونکہ ہم اس کو نہیں مانتے، کیونکہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، جو زمینی حقائق ہیں، جو زمینی شواہد ہیں، وہ بالکل دوسری تصویر پیش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی 4 شوٹر جی ان کے بقول تھے، تو 3 شوٹر تک تو رسائی دی گئی، 1 شوٹر تک رسائی نہیں دی گئی، اور ان کا انٹرویو کرنے اور ان کی تحقیقات کرنے کا بھی، تفتیش کرنے کا بھی رسائی نہیں دی گئی کینیا کی گورنمنٹ نے، تو یہ ہو رہا ہے کینیا کے معاملے میں۔ پھر FIA کی تحقیقات چل رہی ہیں، اس کے بعد اگلا سٹیپ جو ہے، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے بھی تحقیقاتی کمیشن جو بنایا جانا ہے، کیونکہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے خط لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ فل کورٹ کمیشن بنایا جائے، یعنی کہ سپریم کورٹ کے تمام ججز اس میں شامل ہوں، تو تمام ججز اس میں شامل ہونے سے متعلق اب چیف جسٹس آف پاکستان نے مشاورت کا عمل شروع کر دیا ہے، معزز جج صاحبان سے، اکثر معزز جج صاحبان سے مشاورت ہو چکی ہے،
बाकी जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, इनसे मुशावरत तय की है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब से नेक्स्ट वीक मुशावरत होनी है। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब से होनी है, जो नए ऑनरेबल जजेस सुप्रीम कोर्ट में इंडक्ट हुए हैं उनसे। जस्टिस हसन रिजवी साहब हैं, उनसे भी होनी है। तो इनसे मुशावरत का अमल जो है जी वो अगले हफ्ते होगा और मंडे को होगा। जस्टिस शाहिद वहीद भी उसमें शामिल हैं। तो अगले हफ्ते से मुशावरत का अमल प्रोसेस मुकम्मल होगा। तो उसके बाद फिर जो दरख्वास्त की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब से, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर उसका फैसला किया जाएगा कि ये कमीशन बनाया जाना है, कैसे बनाया जाना है, उसको TORs कैसे मुतय्यन किए जाएंगे, ये सारे के सारे। तो अगर फुल कोर्ट तहकीकाती कमीशन बन जाता है, फुल कोर्ट तहकीकाती कमीशन बन जाता है, तो फिर मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी जो कामयाबी है कोई हो नहीं सकती। इससे ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट कमीशन जो है वो इस शहीद अरशद शरीफ के कत्ल केस की तहकीकात करे और उसमें इमरान खान पे जो कातलाना हमला हुआ उसके बारे में भी ख़त लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर साहब ने। तो उस पर भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो मुशावरत जारी रखे हुए हैं। तो ये है मामला जी, ये हैं कुछ चीज़ें जो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ। हालात दगरगू हैं, हालात अच्छे नहीं हैं किसी भी एतबार से, खा वो सियासी एतबार है, खा वो सिक्योरिटी के मामलात हैं, और खा वो अहम तरीन तकर्री आर्मी चीफ की तकर्री का मामला है। वो एक हड्डी है, वो फंसी हुई है, ना उगली जा रही है ना निगली जा रही है। होना तो ये नहीं चाहिए। दुनिया भर में हम देखते हैं कि आराम से कभी मैंने आज तक किसी मुल्क के आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के बारे में कभी कोई खबर नहीं सुनी। हाँ वो सैक हुआ है, अपॉइंटमेंट हुई है, तब्दील किया है, होते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का एक अजूबा बना हुआ है और बनाया हुआ है हमारी मुअज़्ज़ज़ लीडरशिप ने। वो खा पॉलिटिकल है या नॉन पॉलिटिकल है, दोनों मिलिट्री और सिविल यानी कि सियासी क़यादत और अस्करी क़यादत दोनों ने मिलकर बनाया हुआ है। और इसमें समझ नहीं आ रही कि एक सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल मामला है, प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है, एक समरी आनी है, 3 नाम होंगे और 3 हों 4 हों 5 हों, उसमें से एक को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ लगाना है, एक को आर्मी चीफ लगाना है। लेकिन पता नहीं कौन से मफादात हैं जिनके लिए इतनी लड़ाई लड़ी जा रही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।